چیز ہے کیا لوگ کرم تھے. میری گزارش ہے ایک نوجوان بچہ ہمارے ساتھ یہاں ہم تک پہنچائی ہے، آنے والی نسل تک پہنچائی ہے، کیونکہ میری کار کہیں نہ کہیں لکھنے کا ہی انداز تھا اپنا. آج ہی میرا نہ آیا جیل آرام نال تھوڑا سائڈ شور سے بغیر آرام تھوڑی سائڈ سے بس اب راستہ دے دو بچے چھوٹے سائڈ یہ ہوائی والی کتاب ہے. یہ اپنے والی میں ساری سبھی حضرات یہاں پہ موجود ہیں، سبھی قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، سبھی کو میرا سلام و آداب. سب سے پہلے مبارکباد دوں گا میں جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کو اور ڈاکٹر رامدان آدم صاحب کو، جو ہمیشہ انکریج کرتے ہیں یہاں کے رائٹرز کو. تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کیونکہ مصروفیات ہوں گی میاں الطاف صاحب کی اور تبصرے کے لیے مجھے بلایا گیا ہے. 2 دن پہلے ڈاکٹر رامدان آدم صاحب کا فون آیا، اسی دوران کتاب منگائی اور پڑھنے کی کوشش کی. 210 پیجز کی کتاب ہے، وہ کتاب بھی پڑھی اور چھوٹا سا ایک تبصرہ بھی لکھا 12-15 پیجز کا. لیکن وہ 12-15 پیجز جو ہے میں ڈاکٹر صاحب کو پکڑا دیتا ہوں، میں نے کم کر کے 5 پیجز کا کیونکہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے 5 ہی پیجز کو اس کو رکھا ہے. میں آپ کے سامنے سیدھے تبصرے پہ آتا ہوں. نمبردار چودھری مہر الدین ایک عہد ساز شخصیت. تاریخ کے اوراق پہ کچھ ایسی شخصیات ان چمکتے ستاروں کی مانند چمکتی ہیں جو نہ صرف اپنے خاندان اور قبیلے کی رہنمائی کرتی ہیں بلکہ اپنی دور اندیشی، خلوص، خدمات اور قربانیوں سے نسلوں کے لیے مشعلہ بن جاتی ہیں. انہی میں سے ایک تابندہ نام نمبردار چودھری مہر الدین کا ہے. جناب لیاقت علی چودھری کی کوششوں سے منظر عام کی کمپوزنگ نسیم اختر صاحب کی ہے. 215 صفحات پر مشتمل کتاب اعلیٰ سخاوت و حب الوطن نمبردار چودھری مہر الدین میں 48 ذیلی موضوعات ہیں. کتاب کی ورق گردانی سے معلوم ہوا ہے کہ یہ کتاب محض ایک شخصیت کی حیات و خدمات کے متعلق نہیں بلکہ ایک سماجی، تہذیبی اور تاریخی دستاویز ہے جو علم و بصیرت، قربانی اور حب الوطنی اور اتحاد و بھائی چارے کا روشن پیغام اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. تبصرہ کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ چودھری مہر الدین کون تھے. نمبردار چودھری مہر الدین کا نام سنتے ہی انسان کے ذہن میں ایک ایسی عظیم، پرخلوص، غم گسار اور حق گو شخصیت کا تصور ابھرتا ہے جس نے نہ صرف اپنے گاؤں دھنور ڈھنڈیا کو فخر بخشا بلکہ راجوری کے علاقے میں ایک روشن مثال قائم کی. آپ کی پیدائش
1880 ईस्वी में गांव धनौर ढिंडिया में हुई। ये गांव आपके ख़ानदान से मंसूब है और आज भी इस निस्बत पर फ़ख्र करता है। उनके वालिद जनाब चौधरी रोशनदीन आला सखावत के इंसान थे। उनके दस्तरखान पर कभी की गई। उनकी खुसूसियात को नंबरदीन चौधरी मेहरदीन साहब ने न सिर्फ अपनाया बल्कि उनको एक नई वुसअत दी। इब्तिदाई तालीम आपने मकामी इस्लामी मकतब से हासिल की, लेकिन अवामी खिदमत में अमली शिरकत से मिली। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही आप अपने वालिद के शाना बशाना अवामी फलाह बहबूद में लग गए। वक्त के साथ आप राजौरी के बड़े जमींदार और नंबरदार। आपका दिल बेजमीन बेसहारा और आपने सैकड़ों कनालजाती के इम्तियाज के अवाम में तकसीम कर दी। कई अफराद को मुफ्त मकान दिए और ज़मीनें दी, कई को माली मदद दी और सैकड़ों को रोज़गार दिया। आपने छोटे ज़मींदारों से मालिया न लेने के लिए अदालत से रुजू किया, जिसके नतीजे में सरकारी एहसार जारी हुआ और कानूनी तौर पर छोटे ज़मींदारों को रिलीफ मिला। 1947 ईस्वी और 1965 ईस्वी की हिजरतों और जंगों में जब हर तरफ बदआमनी का दौर था, चौधरी मेहरदीन अपनी ज़मीन पर डटे रहे। वो गदर में वतन छोड़ने को ज़मीन के खिलाफ समझते थे। जब लोग सरहदें पार कर रहे थे, आप अक़लियतों के लिए राशन, पनाह और तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त कर रहे थे। ऐसे नाजुक वक्त में आपकी क़यादत ने साबित किया कि इंसानियत, इत्तेहाद और भाईचारा असल मज़हब होता है। आपकी दियानतदारी और अदल इंसाफ का यह आलम था कि आपकी ज़िंदगी में गाँव में पुलिस मुदाखलत की नौबत कभी भी नहीं आई। अगर किसी को पुलिस हिरासत में लिया भी जाता था तो आप अपनी ज़ाती ज़मानत पर उसे रिहा करते थे और उसे दोबारा मुआशरे में इज्जत से खड़ा होने का मौका देते। यही नहीं, आपने दर्जनों कनाल ज़मीन बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के लिए वक्फ कर दी ताकि आने वाली नस्लें इल्म की रोशनी से फैज़याब हों। तरतीब देने में जिस मेहनत, तहकीक और खुलूस का मुजाहिरा किया गया है वो काबिल रश्क और काबिल तकलीद है। इसमें नंबरदार साहब की ज़िंदगी को मुख्तलिफ अनवानात के तहत नहायत दिलनशीन और मौसर अंदाज में बयान किया गया है। किताब का आगाज़ नंबरदीन चौधरी मेहरदीन के ख़ानदानी पस मंज़र से होता है। किताब में उस दौर के तालीमी निज़ाम, नंबरदार चौधरी मेहरदीन के आबा व अजदाद और उस ज़माने में लोगों के हालात, लोगों की मुश्किलात और मकामी ज़बानों की बदहाली का भी तज़किरा किया गया है। उनके रूहानी ताल्लुक़ को भी किताब में जगह दी गई है। हज़रत मियाँ बशीर अहमद लारवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी रहमतुल्लाह अलैह से उनके रूहानी रवाबित, उनके बातिन की पाकीज़गी की निशानदही करते हैं। वो एक इल्म दोस्त और बसीरत वाले इंसान थे। किताब में नंबरदार चौधरी मेहरदीन के इनकलाबी दौर को खास जगह दी गई है। 1947 ईस्वी की जंग में उनका वतन से न हटने का मुसम्मम इरादा, उनकी बहादुरी, साबित कदमी और हुब्बुल वतनी के जज्बात को खास तौर किताब में शामिल किया गया है। चौधरी लियाकत अली ने लिखा है कि उस दौर में नंबरदार ने बोदिया शाहजी और लखी शाहजी के ख़ानदान को अपने घर में पनाह दी, जो उनकी इंसान दोस्ती की गवाही है। इस किताब के अवराक पलटते पलटते हमें उस दौर के हालात और वाक़ात साफ आंखों के सामने आ जाते हैं। उन हालात में जनाब नंबरदार मेहरदीन की कुर्बानी, महज़बी भाईचारा का जज्बा, हुब्बुल वतनी का जज्बा, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का नारा, दूसरों के लिए दर्द, दूसरे कौमों का तहफ़्फ़ुज़, ये सब अवसाफ को चौधरी लियाकत अली ने मुनफरिद अंदाज में दर्ज किया है। अली ने अवामी तासरात को भी किताब में शामिल किया है। साईं अब्दुर्रहमान के हवाले से 1965 ईस्वी के जंग के दौर का एक अहम वाक़ा, चौधरी मेहदी हुसैन की ज़बानी 1966 की कहानी, धनौर गौरसिया के हाजी अब्दुल अजीज़ की ज़बानी 1965 ईस्वी का अहम वाक़ा, मोहम्मद मुंशी छुई की ज़बानी 1965 के हालात का तज़किरा, चौधरी छत्तल चंदन नगर डनीधार के साथ 1947 में दस्त शफ़क़त के मामलात और कई अहम तारीखी वाक़ात का तज़किरा लोगों के हवाले से दर्ज है, जिनसे उस दौर और तारीख का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नई नस्ल हो सकता है ना जानती हो, लखनऊ खैर से लुधियाना तो बन जाएगा,
سماج کے لیے مظاہرہ کہ آپ نے یہاں سے بہت سارے لوگ وزٹ کر کے ہمارے بہت سارے گنبد جو ہے وہ دوسرے کنٹری میں گئے، لیکن آپ یہاں سے آپ نے اپنے آپ کو اس یہ ایک بڑی بات تھی، اور عدالت میں جانے کی نوبت نہیں آتی تھی آپ کی برادری میں یا آپ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سب سے بڑا کنٹرسٹن اتفاق، اتحاد، بھائی چارے کی عمدہ مثال تھی آپ کے یہاں سے ہماری نئی نسل کے راجوری کو کس طریقے پہنچایا ہے، اس انعقاد پذیر اس مشکل دور سے لے کر میں زیادہ وقت اس لیے نہیں لوں گا۔ جناب سلام میر صاحب، نسیم لیاقت صاحب، سائیں رشید صاحب، یہاں پر آئے ہوئے علماء حضرات، رجوری کے معززین، میرے بھائیوں بزرگوں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم، آداب۔ میں لیاقت صاحب کا مشکور ہوں، انہوں نے آج مجھے یہاں پہ بلایا ایک نیک کام کے لیے، اور اس بہانے آپ سب سے بھی ملاقات ہو گئی۔ کل ہی انہوں نے مجھے کہا تھا تو میں نے بھی کوئی نہ نہیں کی، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ کہیں گے میں آؤں گا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے لیاقت صاحب کہ آپ نے بزرگوں کو کوئی یاد کرے۔ اب یہ قدریں ختم ہو رہی ہیں، اب باپ کا جنازہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد 24 گھنٹے میں، 38 گھنٹے میں، 72 گھنٹے میں اس کو بھول جاتے ہیں، دادے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ یہ وقت ہی ایسا ہی ہے، زمانہ ہی ایسا ہی ہے۔ تو حالانکہ اس کا سب سے بڑا اثاثہ جو کسی آدمی کا ہوتا ہے اس کے بزرگ ہی ہوتے ہیں، اس کی تاریخ ہی ہوتی ہے، تو ان کو وقتاً فوقتاً یاد کرنا یہی سب سے بڑی بات ہے، یہی ایصال ثواب ہے ان بزرگوں کے لیے بھی۔ تو آپ نے یہ ایک اچھا کام کیا، نیک کام کیا، آپ نے اس سلسلے میں محنت کی، دلچسپی دکھائی۔ تو مجھے یقین ہے کہ رجوری پونچھ میں بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، آج کی جنریشن کو، تو ان کے لوگ بھی اپنے بزرگوں کے بارے میں وقتاً فوقتاً لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب آج کل کتابیں لکھنے کا، پڑھنے کا، یہ سب سلسلہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، اب اس کے ساتھ کسی کو دلچسپی نہیں رہی، اور دلچسپی ہونی چاہیے، تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے، حال کا ہونا چاہیے، آنے والے مستقبل کے چیلنج کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہو، ان چیزوں کے بارے میں آدمی غور کرے تو وہ زیادہ سیکھ سکتا ہے، بہتر زندگی گزار سکتا ہے، سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، کیونکہ ایک تجربہ ملتا ہے، ایک اس کو حالات کا جب پتہ لگتا ہے کہ کیا معاملات تھے، کیا پوزیشن تھی، آج سے پہلے 60 سال رجوری کی کیا پوزیشن تھی، سڑک کی کیا تھی، ایڈمنسٹریشن کی کیا تھی، تو پھر وہ آج کے ساتھ اس کا موازنہ کرتا ہے کہ اس وقت کیا حالات تھے، آج کیا تھے، بہتر کیا تھا، کرٹیسزم کیا ہوا تھا۔ تو آپ نے اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ کتاب لکھی، آپ بھی چاہیں گے کہ لوگ اس کتاب کو پڑھیں، کیونکہ لکھنے والے نے جو محنت کرتا ہے اس کا سب سے بڑا معاوضہ یہی ہے کہ اس کو لوگ پڑھیں، سب سے بڑی بات یہی ہے۔ جو اب آہستہ آہستہ بہت بڑی بڑی لائبریریاں میں نے یہ بک شاپ میں نے دلی میں دیکھی جو اب آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہیں، بہت بڑی بڑی کتابیں دکانیں تھیں کتاب کی، ایئرپورٹ پہ، انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ بہت بڑی بک شاپ تھی، میں بھی وہیں سے اکثر جب کوئی کتاب خریدنی ہوتی تو خریدتا تھا، اب وہ بند ہو گئی ہے کیونکہ لوگ اس کو پڑھتے نہیں۔ یہ کتاب پڑھنا ایک بہت بڑی بات ہے، ایک سب سے اچھا کام جو ہے وقت گزارنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، کتاب سے بہتر کوئی چیز بھی نہیں ہے۔
دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو آدمی کا وقت بڑا اچھا گزرتا ہے اور ایک آدمی سیکھتا ہے۔ لائبریریاں ہیں، آپ نے دیکھا ایک خزانہ ہے، ایک اثاثہ ہے، لیکن ان لائبریریوں میں جانے والے، پڑھنے والے اب وہ بہت کم رہ گئے ہیں۔ میرے دادا صاحب کے بارے میں اور دادا صاحب کے بارے میں، خاص طور پہ میرے والد صاحب، ان کو کتابیں پڑھنے کی اتنی شوق تھی کہ کوئی بھی کتاب کے بارے میں ان کو پتہ لگے، چاہے وہ 50 صفحے کی ہو یا چاہے 500 صفحے کی ہو، چاہے اس لکھنے والے سے ان کے سیاسی اختلافات ہوں، سماجی ہوں یا کسی قسم کی ہو، لیکن وہ کتاب ضرور ڈھونڈ کے پڑھتے تھے۔ جب بھی کتابوں کا میلہ لگتا تھا، دلی میں لگتا تھا، سری نگر میں لگتا تھا، تو وہ جاتے تھے اور وہاں سے بوریاں بھر کے کتابوں کی لاتے تھے۔ تو ان کتابوں سے مجھے بھی پتہ لگتا تھا کہ برِ صغیر کی کیا پوزیشن ہے، پاکستان میں سیاسی وڈیرے کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب جب وہ پاکستان گئے تھے تو وہاں سے لائی تھی، تو اس پہ مجھے پتہ لگا تھا کہ سندھ میں بھٹو خاندان کی کتنی زمینیں ہیں اور کتنا بڑا ان کا 75 کلومیٹر کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی آدمی جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ جہاں سے بھٹو خاندان کی زمینیں شروع ہوئی ہیں میں سو گیا ہوں، اب مجھے جگانا جہاں یہ ختم ہوئی۔ تو وہ 75 منٹ بعد جاگا، اس نے پوچھا کہ ہوئی ختم؟ اس نے کہا ڈرائیور نے ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ تو بہت کچھ آدمی کتابوں سے سیکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی کوشش ہے۔ آپ نے اپنے دادا صاحب کے متعلق یہ کتاب لکھی تو رجوری کے لوگوں کو، رہنے والوں کو پتہ لگا کہ اس وقت کے حالات یہاں کیا تھے، اس وقت کے افسروں کا کیا رویہ تھا، اس وقت سماج میں کیا چیزیں تھیں۔ نمبردار کا رول آج بھی بہت اہم ہے۔ کشمیر میں ملیٹنسی کے دوران بھی اگر کوئی ایک ادارہ قائم رہا یا کسی ایک ادارے نے کام کیا تو وہ نمبردار نے کیا، اس کو فورسز والے مکھیا کہتے تھے، پتہ نہیں آپ یہاں مکھیا کہتے ہیں یا یہاں نمبردار صاحب ہی کہتے تھے، لیکن وہی ان ٹچ رہا لوگوں کو بچانے میں بھی، ان کی بات کرنے میں بھی۔ تو اس وقت جب اور ادارے کام نہیں کرتے تھے یا پہنچ نہیں ہو سکتی تھی تو ظاہر ہے کہ نمبردار کے گھر پہ لوگوں کا رش رہنا ایک نیچرل بات تھی، قدرتی بات تھی، چاہے وہ پھر اس وقت پٹواری بھی ایک ہی ہوگا پوری رجوری میں۔ تو یہی ادارے جو تھے یہی کام کرتے تھے ایڈمنسٹریشن کے، اور ان کے درمیان ایک رابطہ رہتا تھا، اور ایک غریب آدمی کو جس کی کوئی رسائی نہیں ہوتی تھی، نمبردار اس کے سلسلے میں پل بنتا تھا ایڈمنسٹریشن کے درمیان، لوگوں کے درمیان۔ نمبرداروں کے گھر صبح چائے پینے والے 20-30 اس وقت بھی ہوتے ہوں گے، اس وقت زیادہ ہوں گے، آج بھی ہوتے ہیں۔ تو نمبرداروں کا ہمیشہ یہ گلہ بھی رہا کہ اس حساب سے ہمیں کبھی تنخواہ بھی نہیں ملی، جو بالکل صحیح بات ہے۔ تو انہوں نے کتاب میں نے بھی کوشش کی کتاب کو نظر دینے کی، پڑھنے کی، مجھے بھی شوق ہے جب کبھی موقع ملتا ہے۔ تو میں بھی ایک چیز نہیں دیکھ سکا کہ اس وقت ان کی تنخواہ کتنی تھی، کہ تھی بھی یا نہیں تھی نمبردار کی۔ تو اس کا یہ آگے سے ضرور خیال رکھیں گے اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے کہ اس وقت کیا ان کی تنخواہ تھی۔ انہوں نے ان کے بارے میں جو جس طرح میرے سے پہلے اس کتاب پہ تبصرہ ہوا اور کہا کہ وہ کتنی محنت کرتے تھے لوگوں کو بچانے کے سلسلے میں، پھر جب 47 کے بعد یہاں نامساعد حالات رہے، بہت عرصے تک رہے، یا اس سے پہلے بھی کا بھی جو زمانہ گزرا وہ بھی ایک عجیب قسم کا زمانہ تھا، پریشان حال لوگ تھے، ظلم ہوتا تھا، جبر ہوتا تھا۔ تو وہ چیزیں اس وقت بھی رہیں، ان لوگوں نے اس وقت کنٹریبیوٹ کیا۔ تو
اس وقت کے مشیر مال سے بھی انہوں نے ملاقات کی، وہ بھی ان سے ملنے آیا۔ آفیسران جو ہوتے تھے اس وقت تو تحصیلدار ہی ہوتا تھا، وہ ان کی عزت کرتا تھا، اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کے مسئلے لے کے جاتے تھے، انصاف کی بات کرتے تھے۔ پھر انہوں نے عورتوں کے اس وقت بھی پردے کے سلسلے میں ایک مہم چلائی کہ وہ کتنی ضروری ہے۔ آپسی جھگڑے کرنے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں برادری میں، لیکن ان کا رول یہی رہا کہ یہ چیزیں بھی زیادہ بڑھیں نہ، یہ تھانے تک نہ جائیں۔ اور اس زمانے میں پولیس بھی اعتبار کرتی تھی اپنے انہی لوگوں پر، ان پر تو زیادہ اعتبار کیا جاتا تھا۔ لوگ کہیں، میں نے جو کتاب میں پڑھا، لوگ پاکستان سے واپس آئے تو انہوں نے ہی پولیس کو کہا کہ ان کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، تو انہوں نے بھی پھر نہیں پوچھا، انہوں نے بھی اعتبار کیا۔ تو اعتبار اسی لیے کیا کہ ان کا کردار ٹھیک تھا، یہ قابل اعتبار تھے، اس لیے انہوں نے ان پہ پورے طریقے سے اعتبار کیا۔ پھر انہوں نے میرے دادا صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ جب ان سے ملاقات ہوئی، یہ اسپتال میں ایڈمٹ تھے، آپ نے فرزند کو بھیجا، سنترے منگوائے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو بولنا کہ میرے لیے دعا کریں۔ تو وہ جب گئے تو آگے جو اس وقت بابا صاحب کے ساتھ لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ تم اس وقت نہیں، شام کو آنا، اس وقت یہ آرام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے آواز دی کہ یہ باہر کون ہے، اس کو میرے پاس آنے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ایک آدمی آیا ہے سنترا لے کے۔ تو وہ آئے، انہوں نے اپنے والد صاحب کا، ان کا کہا کہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے، وہ اسپتال میں داخل ہیں۔ تو وہ پتہ نہیں 11 سنترے تھے شاید، تو انہوں نے ایک رکھ لیا تو باقی دعا کر کے واپس کیے، تو کہا یہ میری طرف سے ان کو دے دیں۔ تو ان کو آج شام کو آپ میرے پاس لانا، میں دعا بھی کروں گا اور ملاقات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسی طرح میرے والد صاحب کے متعلق بھی لکھا ہے، جو اور اس علاقے کے اس وقت کے لوگ تھے ان کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ اور کچھ آج اس وقت کے لوگ تو نہیں رہے، ان کی اولاد ہے، تو انہوں نے بھی جو کچھ اپنے بزرگوں سے سنا اس کتاب میں، ان کے بھی تاثرات ہیں۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لے لوں گا، انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ، آپ سب کا بھی شکریہ۔ السلام علیکم۔ ایک کتاب کا اجرا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے میری یہ 20ویں کتاب ہوگی۔ تو 20 کتابوں کے بعد میں نے اپنے خاندان اور اپنے جو ہمارے آباء و اجداد ہیں ان کی طرف نظر دوڑانے کی کوشش کی۔ تو اس میں ہمارے دادا مرحوم محترم جناب چودھری مہر الدین صاحب، ہم قصے سنتے تھے لوگوں سے کہ وہ ایسے ہوتے تھے، وہ کھلاتے تھے، وہ پلاتے تھے، وہ لوگوں کو آباد کرتے تھے، وہ لوگوں کو بچاتے تھے، وہ اپنے گاؤں میں کسی پولیس کو نہیں آنے دیتے تھے، وہ لوگوں کو زمینیں دے کے آباد کرتے تھے، گھر میں مطلب 100 آدمی صبح ہوتا تھا، 100 رات کو ٹھہرتا تھا۔ تو ایسے قصے ہم سنتے رہتے تھے لوگوں سے۔ پھر ان لوگوں کی زبانی جو ہم نے وہ لکھ کے درج تحریر کر کے جو ہے وہ اپنی اس کتاب کی شکل دی ہے۔ اتنے لوگ، مؤثر لوگ تو نہیں بچے اس دنیا میں، لیکن کچھ لوگ تھے جن کے پاس ان کا ذخیرہ تھا، تو وہ منظر عام پہ لانے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سب سے بڑی شہادت، اور مجھے کتاب لکھنے کا میں کہتا ہوں میرا آدھا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے کہ جب جموں کشمیر کی اور ایک روحانی شخصیت، روحانی بزرگ وہ کشمیر سے یہاں آتے ہیں اور میری کتاب کا اتفاقاً جو ہے بن جاتا ہے، کوئی اسپیشل کتاب کے لیے نہیں آئے، اتفاقاً یہ بات بن جاتی ہے کہ ان کے ہاتھوں آج اس کا اجرا ہوا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک بڑی بات ہے، ہم نوجوانوں کے لیے بڑی بات ہے، کیونکہ اصلاح کی باتیں ہیں ان کتابوں میں۔ کون سا راستہ اپنانا چاہیے، پڑھنے والا اپنانا چاہیے، کتابوں والا اپنانا چاہیے۔ تو انہی کے نام سے ایک لائبریری بھی میں نے یہاں قائم کی ہے، چھوٹی سی پرسنل ہی ہے، پر البتہ کوئی بھی آ کے یہاں مطالعہ کر سکتا ہے۔ مدرسہ کے طلباء پڑھ سکتے ہیں، اسکول کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ہر قسم کی کتاب یہاں پہ اویلیبل رکھی ہے جو یہاں دستیاب شاید راجوری میں نہیں ہوگی۔ تو اس کتاب کا مین یہی ہے کہ حب الوطنی، اور دوسرا یہ ہے جو سخاوت، دونوں چیزیں انسان کے لیے سب سے ہیں۔ اور سخاوت کہتے ہیں ہمارے دین کے اندر ہے کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔
تو اللہ کی مخلوق کی خدمت اتنے بڑے پیمانے پہ کرنی وہ ایک بڑی بات ہے، وہ کیے جا رہے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ حب الوطنی وہ بھی ایک ضروری پہلو ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہم نے لا کے اس کتاب کو جوڑا ہے، منظر عام پہ لایا ہے، مکمل کی ہے۔ یہ کہاں تک کامیاب ہے یا کہاں تک اچھی کتاب بن سکتی ہے وہ قارئین کرام اس کا فیصلہ کریں گے، لیکن یہ ہے کہ ایک چیز پیش کی ہے، اس کے لیے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص کر یہ جو لائبریری انہی کے نام سے یہ قائم کی گئی، چھوٹی سی لائبریری ہے لیکن قائم کی ہے، تو اس کا بھی لوگ فائدہ اٹھائیں، اس میں بھی آ سکتے ہیں، جرنلسٹ خاص کر وہ آ سکتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی میں بھی اسی کیمرے سے ہوں۔ مجھے لگتا ہے ایسے 25 سال پہلے میرے کندھے پہ بھی یہ کیمرہ ہوتا تھا، تو اس لیے آپ لوگوں کو آنا چاہیے، سب کو آنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ تھینک یو۔ بڑا خوبصورت تھا اور پروگرام سے زیادہ یہ جگہ خوبصورت ہے اور رجوری شہر کے اتنے قریب ہے، تو جو بھی لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے وہ پیار سے آئے تھے، محبت سے آئے تھے۔ آپ میڈیا کے لوگ بھی آئے، میں بھی جو یہاں آنے والے سارے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جیسے میں نے اپنی تقریر میں کہا، رپیٹ کرنا اچھا نہیں ہوتا کہ کسی ادیب کی، شاعر کی، رائٹر کی جتنی بھی حوصلہ افزائی کی جائے وہ کم ہوتی ہے۔ وہ کسی پیسے کے محتاج نہیں ہوتے، کسی عہدے کے نہیں ہوتے، وہ یہی ہے کہ جو کچھ وہ لکھیں لوگ ان کو پڑھیں اور سنیں اور اس پہ تبصرہ بھی کریں۔ یہ ایک اچھی کتاب لکھی ہے، اپنے بزرگوں کو یاد کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت پہلے عرصے کی جو رجوری کی شخصیات تھیں، حالات تھے، اس بارے میں بھی اس کتاب میں لکھا گیا ہے۔ میاں صاحب ایک بات مبارکباد دیتا ہوں، اور یہی بات میں نے اپنی تقریر میں بھی مینشن کی کہ لوگ 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد اپنے بزرگوں کو بھول جاتے ہیں، اور آج کے زمانے میں ہر ایک سمجھتا ہے کہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ میری ہے، وہ یہ کبھی یاد نہیں کرتا کہ اس کے پاس بزرگوں کا بھی کچھ دیا ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، آپ ٹھیک کرتے ہیں۔